ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. پچھلی جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں ایک کہا گیا تھا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہ تم ہر معاملے میں ہر چیز میں اپنی رائے دے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تابع کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے اور ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو زینت بخشی ہے اور تمہارے دلوں میں کفر کی نحوست اور اس کی دشمنی بھر دی ہے اور اس کفر کو تمہارے نگاہ میں ناپسندیدہ بنایا ہے. آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہاں پر کہا گیا ہے، سب سے پہلے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. اگر مسلمانوں کے دو گروہ جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. اگر وہ پھر دونوں میں سے کسی کو ایک جماعت اگر بغاوت پر اتر آئے تو ان سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، اور اس وقت لڑو جب تک اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے. اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور دوسری آیت، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں میل ملاپ کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں پر جو صلح کی بات کی گئی ہے، صلح کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پر مسلمانوں کے دو گروہ، دو فریق، دو جماعت لڑتے ہوئے آپ کو ملے تو قرآن و حدیث کے مطابق ان کے درمیان صلح کا حل نکالا جائے. اور جان لیجئے اگر کہیں پر بھی دو جماعتیں لڑ رہی ہیں، دو فریق لڑ رہے ہیں، کہیں پر دو جماعتیں جو فریق لڑ رہے ہیں، تو سب سے بڑا گروہ اس پر ایک فرض ہے کہ ان دو جماعتوں کے درمیان، ان دو فریق کے درمیان صلح کرا دیا جائے. یہ فریضہ بنتا ہے. فَإِن بَغَتْ، اگر اس میں سے کوئی ایک گروہ بغاوت پر اتر آئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، زیادتی پر اتر آئے، تو ان سے ہمیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے. اس وقت لڑنے کا حکم دیا ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ نہیں آتے. اگر وہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹ آئیں تو ہمیں لڑائی چھوڑ دینی چاہیے اور ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کر دینا چاہیے، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پر قرآن کے انداز پر غور کیجیے. یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اگر دو فریق لڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنا جھگڑنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے یہاں کہا اگر لڑے، جب لڑے نہیں کہا اگر لڑے. اور دوسری بات، یہاں فریقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں طائفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. فریقہ مانے چھوٹا گروہ کے آتے ہیں اور طائفہ مانے بڑے گروہ کے آتے ہیں. تو صاف مطلب ہوا مسلمانوں کی عمومی بات نہیں ہے، تو چند لوگ ہوتے ہوں گے جو لڑتے ہوں گے. یہ لفظ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے. امام بخاری نے لکھا ہے، نافرمانی کتنی بڑی ہو کسی انسان کو ایمان سے الگ نہیں کرتی. اس آیت کے تائید میں ایک حدیث بھی آتی ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. ایک مرتبہ نبی خطبہ دے رہے تھے، آپ کے ساتھ ممبر میں آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی طرف دیکھتے تو کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، اور ایک مرتبہ فرمایا، اے میرا بچہ سید ہے اور اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. اہل شام اور اہل عراق کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، جس کے تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، ان کے درمیان حضرت حسن کی وجہ سے ہی صلح ہوا تھا. مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظالم اور مظلوم
دونوں کی مدد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی ہم کیوں مدد کریں جبکہ وہ ظلم کر رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد ایسے اعتبار سے کی جائے کہ اس کو ظلم سے روکیں اور اس سے کہیں بھائی تم جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ آپ دیکھیے دنیا کے کسی دین میں، کسی مذہب میں اتنی اخوت پائی نہیں جاتی، اتنی بھائی چارگی نہیں پائی جاتی جتنی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپس میں کچھ چیزیں ہو، مگر اس کے باوجود بھی جتنی محبت مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی مذہب میں، کسی مسلک میں پائی نہیں جاتی۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے چند احادیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 چیزوں پر بیعت کی۔ نمبر 1 نماز قائم کروں گا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کروں گا، نمبر 30 ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، نبی نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور نہ اس کی تذلیل کرتا ہے۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کریں۔ چند روایت میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پڑھی اور روایت پڑھوں گا۔ یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور ایک آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے، اس کے خراب ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں اپنے دولت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو کتنی حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس کو تم حقیر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، جو فقیر کو، جو مال کے اعتبار سے کم لوگ کو، اور جو دنیا کے اعتبار سے کم عزت والے لوگ کو جو تم حقیر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، یاد رکھو وہ اللہ کے نزدیک اس کا سب سے بڑا ولی ہے، یاد رکھو۔ اور بعید نہیں کہ قیامت کے دن اس کا مقام آپ سے بڑا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے پاس عہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کے کسی نہ کسی بڑے چیز کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ اللہ کے پاس تقوی کی اہمیت ہے، اللہ کے پاس علم کی اہمیت ہے، پھر کوئی چیز کی اللہ کے پاس اہمیت نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے اگر اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ایسا ہی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا کہ سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح جسم کی ہر حصے کے درد محسوس کرتا ہے۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا مسلمان اگر اس کا دل نہیں تڑپے، وہ اپنے اندر اس تکلیف کو محسوس نہیں کرے، وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ صاف طور پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہاں پر احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں جو صلح کی بات کی گئی، یہ چیز آج ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ جہاں پر دو لوگ لڑ رہے ہو، دو گروہ لڑ رہے ہو، ان کے درمیان صلح کرنے کے بجائے وہاں پر پھر کچھ نہ کچھ چیز ایسی سوچے چھوڑ کر اور اس آگ کو، نفرت کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک عادت سی بن گئی ہے، جبکہ مسلمانوں کی عادت کیا ہونی چاہیے؟ مفسرین کی اقوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ وہ مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ صلح کروائیں اور لڑائی کرنا ان کی عادت نہیں ہے۔ آج اس کے برعکس ہے، اس کے خلاف وہ پٹی پڑھا رہا ہے، یہ اس کے خلاف پٹی پڑھا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔
کہ اس سے کہے وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، پھر دوسرے فریق سے جا کر کہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے. یا اس طرح سے کرنے سے کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھے گی، نفرتیں ختم ہوگی، لڑائیاں ختم ہوگی. مگر آج اس سے برعکس ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جھوٹ کو ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے خلاف تانے اس طرح سے پھیلائے جا رہے ہیں. اللہ سب کو معاف کرے. مسلمانوں، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، صلح کرو، آپسی دشمنی کو چھوڑ دو. یہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور اس سے سنہرا موقع آپ کو نہیں ہو سکتا. اگر تم آپس میں صلح کر کے محبتوں کو بانٹ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو تمہاری کوئی عبادتیں کسی کام کے نہیں، کوئی چیز کسی کام کی نہیں. اللہ کے واسطے آپس میں صلح کر لو، دشمنیاں ختم کرو. یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. یہ دنیا فانی ہے، پھر دنیا میں مرنے کے بعد آپ کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اسی لیے باز آ جاؤ، اللہ کے بن کے رہو. اسی چیز کے ساتھ میں وداع چاہتا ہوں. انشاءاللہ اور تفصیلات آگے بیان کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.